أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، بلائے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ بات کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واضح محجہ اور ملت کے اوپر اپنی امت کو چھوڑا، فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں ایک صاف شفاف راستے اور محجہ کے اوپر چھوڑا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، یہ جو صاف اور سیدھا راستہ ہے، آپ نے فرمایا اس سے وہی شخص ہٹ سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے جو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہی اس سیدھے راستے سے ہٹ سکتا ہے، باقی یہ اتنا واضح، اتنا چمکدار، اتنا روشن کہ جس کی رات بھی روشن ہے، رات کے اندر بھی اس کے رات میں بھی اندھیرا نہیں، یہ اتنی واضح ملت ہے، اور اس ملت کی دلیل کتاب و سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہوگا، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، نہ اپنی ذات کی طرف، نہ اپنے خاندان کی طرف، نہ اپنی فکر کی طرف، نہ اپنے فلسفے کی طرف، بلکہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والے مخلصین اور مخلصین، جو اپنی ذات اور اپنے دل کے اعتبار سے اللہ کے لیے مخلص تھے اور اپنے منصب کے اعتبار سے مخلصین تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا اس کام کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ہر امت میں کم از کم ایک رسول بھیجا ہے جو لوگوں کو یہ کہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے، شیطان سے، شرک سے، کفر سے بچ جاؤ۔ انبیاء کی دعوت اپنی معراج کو پہنچی جب خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول خاتم النبیین بن کے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر نبوت کی اس محل کو مکمل کر دیا اور نبوت کو ختم کر دیا۔ اب اس دعوت کا جو سلسلہ ہے، نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن جو دعوت ہے، دعوت اللہ، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب تھا، اس دعوت اللہ کا کام کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس امت پر یہ ذمہ داری لگا دی، فرمایا اب انبیاء کا کام تم کرو گے، اس مشن کو تم آگے بڑھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چن لیا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ تمہارا مشن کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا مقصد حیات اور تمہارا مشن لوگوں کو
نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی اور منکر سے منع کرنا، یہی ہمارا مشن ہے، یہ ہماری زندگی کی کل متاع حیات ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو ہم خیرہ امہ ہیں۔ خیرہ امہ ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تمیز کروائیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم اپنے منصب کے ساتھ خیرہ امہ ہونے کا ہم حق نہیں رکھتے۔ بہترین امت اس بنیاد پر ہو سکتے ہیں کہ انبیاء کے مشن کو، دعوت توحید کو، اتباع سنت کی دعوت کو آگے بڑھائیں۔ امام خطیب بغدادی علیہ الرحمہ شعار و اصحاب الحدیث اپنی رسالہ کے اندر لکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر دین اسلام کے سب سے بڑے پہرے دار، حراست الاسلام، حراست الدین اگر کوئی ہیں تو فرمایا ہم اصحاب الحدیث۔ اصحاب الحدیث ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے دین کو تھاما اور دین کو محفوظ کیا اپنے سینوں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر، اور دین اسلام کے اوپر ایک پہرا دیا تاکہ دین اسلام کا تحفظ اور نفاذ آگے کر سکے۔ ان کی زندگیوں کا اور کوئی مشن نہیں الا یہ، سوائے اس کے کہ دین اسلام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے خبردار کیا۔ ایک ایک فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کر دیا۔ یہ فتنے قیامت تک آتے رہیں گے، کوئی چھوٹے کوئی بڑے، کوئی وہ فتنے جو خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ وہ فتنے جو شبہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواہش کا فتنہ یعنی انسان بدکاری میں پڑ جائے، شراب نوشی میں پڑ جائے، نشے کی لت لگ جائے، چوری کرنے لگ جائے، ڈکیتی کرنے لگ جائے، بے حیائی میں پڑ جائے، منصب کی خواہش میں لگ جائے، رشوت ستانی میں پڑ جائے۔ یہ ہے خواہش کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، اور ایک ہے شبہات کا فتنہ۔ وہ شہوات کے فتنے سے زیادہ برا ہے شبہات کے فتنے، کہ انسان دین اسلام کے بارے میں، کتاب و سنت کی دعوت کے بارے میں انسان شکوک و شبہات کے اندر پڑ جائے، اور ایسے لوگ جو انہیں شکوک و شبہات کے اندر ڈالیں، انسان ان کی بات سنتا ہے، اس کے پاس پورا علم نہیں ہوتا، کتاب و سنت کا احاطہ نہیں کیا ہوتا، کتاب و سنت کی اس کو پورا فہم نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جو اس کو شبہات کے اندر ڈالتے ہیں، دجال بھی بنیادی طور پر شبہات میں ڈالنے والا فتنہ ہوگا۔ دجال اسی لیے کہا گیا، اس امت بلکہ تمام انبیاء نے سب سے زیادہ جس فتنے سے ڈرایا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال دجل سے نکلا ہے کہ وہ لوگوں کو فریب دے گا، وہ لوگوں کو سراب دے گا، فریب دے گا، فریب کاری کے اندر، مکاری کے اندر مبتلا کرے گا۔ وہ سب سے بڑا فتنہ جو شبہات کا فتنہ ہے، جو دین سے دور کر دے، دین کے بارے میں، دین کے معاملات کو خلط ملط کر دے، صحیح عقیدے سے ہٹا دے، صحابہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، سنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کے کہے یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ایسی حجت کٹ حجتی کرے کہ ایک عام بندہ اس کے فتنے کا شکار ہو کے سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الحدیث کو چنا۔ سبحان اللہ، خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، اتنا بڑا فتنہ تھا، ایک شخصیت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، میں اس کا نام لیتا ہوں، میرے جسم کے اوپر فی الواقع اللہ کی قسم زلزلہ طاری تھا۔ میں کہتا ہوں میں اس کی طرف ایسے کر کے دیکھوں نا، میرے سر کے اندر بل پڑ جائے، وہ اتنی بلند شخصیت، ایک بندہ، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اس کے پاس فوج نہیں تھی، اس کے پاس حکومت اور ریاست نہیں تھی، اس کے دل کے اندر کتاب و سنت کی سچی صحابہ اور سلف صالحین کے رستے کے اوپر چلنے کی لگن تھی، اور دنیا نے اس کا نام رکھا امام و اہل سنہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ 3 وقت کے حکمران روزے کی حالت میں اس کے پیٹھ کے اوپر کوڑے برساتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، دھوپ کے اندر، کٹکنی کے اندر اس کی گردن کو رکھا ہوا ہے اور کوڑے پڑ رہے ہیں، جلاد کوڑے مار رہے ہیں۔ آ کے وزیر ابن ابی دعات
امام احمد ابن حنبل کے پاس آ کے کہتا ہے یا شیخ ارحم علی نفسک، اشفق علی نفسک، او اے بابا جی اپنی حالت کے اوپر کچھ رحم کھاؤ اور کہہ دو جو ہم کلوانا چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن، پوری داستان میں کوئی ایک ایسی داستان لاؤ، کوئی ایسا نام دکھاؤ احمد ابن حنبل جیسا اس عصر کے اندر۔ فرمایا الفاظ سنیے، کوڑے پڑ رہے ہیں، پیٹھ پہ زخم ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، دھوپ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں۔ امام ابن حنبل فرماتے ہیں ہاتھو لی شیئن من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بی، میں جو کہتے ہو ماننے کے لیے تیار، جو کہتے ہو مان لیتا ہوں۔ میں کیا مانگتا ہوں؟ یہ جو بات تم کہتے ہو نا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے یا رسول اللہ کی سنت سے لے آؤ، جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار۔ امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو جاتا ہے کوڑے کھاتے ہوئے، جلاد لے کے جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے، سیدھا لیٹا نہیں جا رہا، آ کے جیل کا دربان، اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ رحم آ رہا تھا، مجبور تھا، آگے پانی کا گلاس لے کے آتا ہے، یا امام اشرف پانی پی لو، مار کھائیے۔ امام بن حنبل فرماتے ہیں انی صائم افطر عند المغرب، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جب سورج غروب ہوگا میں اس وقت روزہ افطار کروں گا، اس سے پہلے روزہ نہیں افطار۔ یہ وہ داستان ہے، اسی سلسلے سے الحمدللہ ہم جڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم اپنے دعوے پہ کتنے سچے ہیں، ہماری دعوت پہ غور کر لو کہ فتنے اٹھتے رہیں گے، اس کے سامنے کبھی احمد ابن حنبل کھڑے ہوں گے، کبھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کھڑے ہوں گے، کبھی ابن قیم الجوزیہ کھڑے ہوں گے، کبھی محمد بن عبد الوہاب کھڑے ہوں گے، کبھی احسان علی ظہیر کھڑے ہوں گے۔ فتنوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اللہ نے کسی کو چن رکھا ہے۔ یہ علماء کی جماعت، یہ مفتیان، یہ ہمارے شیوخ، یہ محقق دنیا بھر کے فتنوں کے سامنے لڑ رہے ہیں اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر۔ ومن احسن قولا ممن دعا، اس سے اچھی بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف بلائے۔ فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، جنہوں نے تمام باطل کو للکارا، اور اس للکار کے اندر الحمدللہ اتنی گرج تھی کتاب و سنت کے دلائل کی کہ وہ شخص جو امریکہ کے اندر بیٹھ کے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تکفیر کرتا تھا، شیخ کے سامنے 13 سے 14 منٹ نہیں نکال سکا۔ ساری دنیا نے انٹرنیٹ پہ دیکھا، بھاگ گیا، اپنے عقیدے کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جو سب کو مناظرے کے چیلنج دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو یہ فتح نصیب فرمایا، آج وہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ہماری خوش نصیبی کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کروا دی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، شیخ تشریف لا چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔